کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں کو آگے بڑھا دے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ فقیر عامر شیخ نامی شخص نے حاجی سراج کو میرٹھ والوں کو فون کیا اور امت میں بدگمانی پھیلا دی۔ اب اس کا دوسرا پہلو اور دوسرا وقت ضرور سنیے وہاں کے ساتھی رضوان بھائی کی زبانی۔ اللہ تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے اور امت میں بدگمانی اور غلط چیزیں پھیلانے والوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے بھائی رضوان صاحب بول رہے ہیں مدنی مسجد والے، جی جی میرٹھ جی والے؟ جی جی اور بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان۔ جی میں بمبئی سے الیاس بول رہا ہوں، جی جی اور تھوڑا بات کر سکتا ہوں میں آپ سے؟ جی کریے۔ جی اصل میں ایک سراج صاحب ہیں، ان کی ایک آڈیو گشت کر رہی ہے، کوئی فقیر عامر شیخ ہیں حیدرآباد حیدرآباد والے، کے۔ انہوں نے ان سے بات کی ہے جی جی تو وہ تو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں جی 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 عامر شیخ صاحب۔ جی 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 البتہ یہ جو سراج صاحب ہیں یہ ان کو جانتے ہیں آپ؟ جی ہماری مسجد کے شرعی ہیں۔ اچھا 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 ہماری مسجد کے انہوں نے شر پھیلا رکھا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اچھا اور یہ ہماری مسجد میں آ کر بہت زیادہ کرتے ہیں، کبھی یہ جوڑ کبھی وہ جوڑ، ہاں ہاں لوگوں کو ذہن برگلاتے ہیں۔ ہاں ہاں الٹی سیدھی نظام الدین کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ نظام الدین میں کتے چگ رہے ہیں، ریاض باللہ، ہاں ہاں وہاں پہ اب کچھ نہیں ہے، دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ اور مولوی صاحب جو ہیں حضرت جی کو کہتے ہیں کہ وہ ہیں یہودی کے ایجنٹ ہیں، اچھا اچھا اور یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ریکھ دیکھ میں ان کو پیسہ آتا ہے یہودیوں سے۔ اچھا اپنی بات بتاتے نہیں کہ ہم پڑوس ملک سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتاتے اپنی۔ نہیں تو ان کی تو پیدائشی پڑوس میں ہوئی نا بھائی، کمرے کے اندر بند ہو کر جو ہے۔ جی آپ جی دیکھیے گناہ آدمی کیا کرتا ہے، کمرہ بند کر کے کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ جی جی کوئی بھی بدکاری کرنی ہو تو جی وہ جی کیا کرتا ہے کہ پہلے جو ہے کمرہ بند کرتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، کوئی جی کسی کو پتہ نہیں چلے، اور پھر ہے نا وہ بدکاری کرتا ہے۔ تو جی اسی طریقے سے جو ہے ریونڈ کے اندر انہوں نے کمرہ بند کر ساری چیزیں کی ہے۔ جی وہ تو جی اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے حساب لینے والے ہیں۔ بے شک وہ بے یہ شک۔ کہہ رہے ہیں اس آڈیو میں کہ بھائی جو ہے ہماری شب گزاری کا جو ہے نا شورا کی جو ہاں شب ہاں ہاں بیداری ہے، جی جی تو اس کی شب بیزاری کے اعتبار سے ہمارے حلقہ جو ہے خدمت کے تعلق سے جڑا تھا۔ جی جی تو بولے اس میں نا نظام الدین کے طرف کے ساتھی 20-25 ساتھی آ گئے، ہاں۔ تو بولے وہ آ گئے تو ہم لوگ اٹھ کر جو ہے باہر بیٹھ گئے۔ اچھا میں آپ کی بات معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات آپ کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہاں ہاں ہے۔ ہمارا حلقہ ہے کریم نگر حلقہ۔ جی جی کریم نگر۔ جی جی ایک مسجد ہے مدنی مسجد، اچھا وہ میری بھی ہے، سراج کی بھی ہے، اور بھائی سالک کی بھی ہے۔ بھائی سالک صاحب، اچھا 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 جی 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 بھائی جی سالک کی بھی وہی مسجد ہے، ہاں ہاں میری بھی وہی مسجد ہے، اور اچھا سراج کی بھی یہی مسجد ہے۔ اچھا تو ہوا یہ کل میں مجھے 2 سال پہلے ایک جنت الفردوس مسجد ہے میرے گھر کے دونوں قریب پڑتی ہے، اچھا تو یہاں انہوں نے بھائی لیاقت مرحوم جب زندہ تھے، جی بھائی لیاقت کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی 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 بالکل۔ بھائی لیاقت مرحوم جب حیات تھے، جی جی جی، تو انہوں نے اس جنت الفردوس مسجد میں شب گزاری شروع کر دی تھی خلاف نظام الدین۔ اچھا اچھا نظام الدین کے خلاف۔ جی 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 2 شب گزاری ان لوگوں نے شروع کری تھی ہمارے یہاں، ایک جنت الفردوس مسجد تھی اور دوسری ایک حنیفیہ مسجد تھی، سمر گارڈن ایک ہمارا حلقہ ہے۔ اچھا تو ہمارے بھائی سالک اور ہم جو بس پورے شہر میں 4 ساتھی تھے جو بھائی لیاقت سے اس بات کو کہتے تھے کہ بھائی لیاقت سب بات ٹھیک ہے، دین کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگ جڑ گئے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے آپ حضرت سے معلوم کر کے سواد کرا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اچھا تو وہ اس بات پہ نہیں مانے، آخر تک بھی یہی رہا، لیکن پھر یہ وہ جو ہمارے شورا کے احباب تھے ہوں ان کو بہت زیادہ لوڈ ڈالا کہ یہ نظام الدین جائے جائے جائے، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہے، سب چلے گئے۔ اچھا اچھا بھائی لیاقت کی اس وقت طبیعت خراب تھی، وہ ایڈمٹ تھے، اچھا تو جب یہ حضرت کے سامنے پہنچے تو حضرت سے انہوں نے معلوم کرا، اس کے 1000 فائدے انہوں نے بتائے کتنے اچھا فائدے ہیں۔ جو اچھا میرٹھ ضلع کے شورا کے ساتھی ہیں۔ جی جی میرٹھ ضلع کے شورا کے ساتھ، اچھا اچھا اس وقت بھائی سالک شورا میں نہیں تھے۔ نہیں تھے بالکل ہاں۔ ہاں تو انہوں نے حضرت جی نے کہا کہ دیکھو بھائی جو آپ کی وہاں پر پہلے سے ہی جو شب گزاری ہو رہی ہے، اب تک جہاں جڑے تھے وہیں جڑو، ان دونوں شب گزاری کو بند کر دو۔ اچھا اچھا ہاں تو ہمارے شورا کے جو 2 ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت دیکھ لیجئے، ہم آئندہ آ جائیں گے۔ حضرت نے کہا آئندہ ہم آپ کو بلا لیں گے، لیکن ابھی آپ یہ والا مسئلہ لے کے مت آنا تھا۔ جی
تو وہ شب گزاری اللہ نے اپنے کرم سے ختم کرا دی تھی۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے جو ایسے ذہن کے ہو گئے تھے، ہر مسجد کے اندر ایک ایک ہو گیا، ہوں، تو ہمارے پورے شہر کے اندر چنندہ 12 یا 13 آدمی ہیں اچھا، جو شروع سے ان کا 3 سال سے جن کا ذہن خراب ہے۔ ہوں، تو انہوں نے اس کا عنوان بنایا کہ شب گزاری انہوں نے ہماری ختم کرائی ہے، یہ عنوان بنا کے یہ سیدھا پڑوس پاکستان کے ملک سے جڑ گئے۔ ہوں، ان کے بات بھی ہوتی ہے، یہ جاتے بھی ہیں وہاں۔ جی۔ پھر ان لوگوں نے ہر مسجد میں نہیں تو جا کر ان کو تو ہدایت ہی ملی ہے نا ISIS کی طرف سے کہ جی ہندوستان کی جو ہے کسی بھی طریقے سے امن و امان کو ختم کیا جائے جی 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 اور ہندوستان کے اندر جو ہے انتشار اور خلفشار پیدا کیا جائے، تو یہ تو جی ان کو تو وہیں سے ملا، یہ بات ہو گئی۔ جی لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دو جو ہے 20-25 ساتھی جب مسجد کے یہ لوگ باہر بیٹھے تھے، یہ لوگ باہر چلے گئے، جی تو یہ 20-25 ساتھیوں میں کچھ ساتھی جو ہے نظام الدین میں خالق بھائی جو ہے جو ان کی مسجد کے ساتھی ہیں، سالک بھائی ہاں سالک ہاں صالح بھائی بولے 2 ماہ لگا کر آئے تھے، اس کے بعد میں جو ہے وہ نہیں نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہوا ہے۔ بھائی سالک کے اس مرتبہ 2 مہینے نہیں لگے، ان کے 6-7 مہینے باہر ملکوں میں لگے ہیں۔ جی 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 ابھی وہ چلے میں چل رہے ہیں، ابھی وہ یہاں ہے بھی نہیں۔ جی جی صالح صاحب پتہ ہے مجھے، ہاں جی۔ ہاں وہ چلے میں اعتراف میں چل رہے ہیں، ہوں، تو وہ 2 مہینے میں لگا کے آیا ہوں وہ بھی۔ اچھا، یہ انہوں نے میرا نام مطلب نام تو لیا نہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ 2 مہینے لوگ لگا کے آ رہے ہیں، ہاں ٹریننگ ہاں کر کے آ رہے ہیں، وہاں سے انہیں ہتھیار دیے جا رہے ہیں، یہ جی انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں۔ جی ہوا یہ تھا کل ہفتے کے دن سنیچر میں انہوں نے اپنے یہاں ہماری مسجد میں جوڑ کر دیا۔ اچھا۔ ہمیں واللہ علم معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کا یہاں جوڑ، اس مسجد و جماعت کو پتا تھا جوڑ گا؟ نہیں ان کو پتہ کچھ نہیں پتا۔ متولی جیسے جو ٹرسٹ ہاں میں وغیرہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہی بتاؤں گا۔ ہاں، اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کا نام مولوی اقبال ہے، اچھا اچھا، اور اس مسجد کے جو متولی ہیں بابو بھائی اور خجانچی صادق بھائی، ہوں، تو ان لوگوں کا ذہن ہلا ہوا ہے۔ اچھا، مولانا اقبال جو وہاں کے امام ہمارے مسجد کے امام ہیں، وہ اعظم گڑھ میں آپ کو یاد ہوگا اجتماع ہوا تھا 2006-07 میں، 4 مہینے والوں کا سرائے میر، سرائے میں اجتماع ہوا تھا۔ ہاں جی سرائے میر میں، وہ جب سے حضرت سے بزدن ہے، ہوں، وہ تو جب سے ہی حضرت سے بزدن ہے، وہ تبلیغ کے خلاف ہے، لیکن اس اچھا، کا عنوان مل گیا ان کو ہاں ملنے کا۔ ہاں 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 برابر، تو بیتی یہ گنگا میں ہاتھ دھو لو بولے، جی 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 جی، تو ہوا کل یہ، میں مغرب کی نماز میں نے وہیں پڑھی، اتفاق ایسا ہوا ورنہ میں 2 سال سے نماز بھی ایک بھی نہیں پڑھی میں نے وہاں۔ ہوں، میں نے مغرب کی کل نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے میں نے پھر اوابین پڑھی، تو ساتھی اور بھی پڑھ رہے تھے، ہوں، تو یہ ہمارے ساتھی جو ہے حلقہ بنا کے 8-10 ساتھی بیٹھ گئے، ہوں، اور مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے سے پوچھا، میں نے کہ بتائیے، اقبال بھائی نام ہے ان کا، اچھا کہ اچھا، بھائی اقبال بتائیے کیا ہو گیا۔ میں نے کی ترتیب ہے آپ کی کچھ، مطلب ہمارے یہاں مغرب کے بعد عصر کے بعد فجر کے بعد الحمدللہ محنت ہوتی ہے، اچھا، مسجد کی محنت۔ اب تو مسجد میں کیا سمجھا بنے؟ ہاں میں سمجھا شاید عمل ہوگا، ہوں، جو مجھے بھی شامل کرنا چاہ رہے ہوں۔ ہوں، تو میں نے کہا، میں نے کہ میرے پاس تو اس وقت ہے نہیں، میں تو سسرال جا رہا ہوں ذرا اپنے۔ ہوں، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں کچھ اور مشورہ کرنا ہے، تو میں بیٹھ گیا۔ ہوں، تو میرے سے کہنے لگے اصل میں میرے جو ہے ریڑھ کی ہڈی میری سلپ ہو گئی ہے، ڈس سلپ ہو گئی ہے۔ اچھا، ہاں سلپ ڈسک کا پرابلم ہوا ہے، جی جی جی، میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ہوں، تو جب میرے سے کہا دیکھو سامنے دیکھو کیا ہو رہا ہے صحن میں، ہوں، تو میں نے دیکھا 20-22 لوگ حلقہ ہوں، بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوں، تو ہمارے ساتھی میرے خیال سے 12-13 ساتھی تھے۔ ہوں، وہ تو تو کہہ میں رہے نے ہیں کہا 20-25 ساتھی ہیں، ہاں، اب وہ سب جھوٹ ہے نا، اصل میں بنیاد تو ان کی جھوٹ پر رکھی ہوئی ہے ساری۔ جی، تو 12-13 ساتھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے سے میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر اس مسجد میں، ہوں، جبکہ 100% عملہ اللہ کا احسان ہے، نظام الدین کتاب ہے ہمارا۔ ہوں، تو انہوں نے تو وہی کہنے لگے اس لیے آپ کو ہم نے بلایا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے تو ایک فیصلہ اپنا طے کرو، ہاں، پھر ایک متکلم طے کرو، اور ایک جماعت جو ہے جماعت کی شکل میں ان کے پاس بھیج دو، اچھا، اور ہمارے متولی صاحب خجانچی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، اور کسی سے کچھ کہنا مت نا، ان کو بلا کر لے آؤ، ہوں، کیونکہ یہ تو سب کی سنیں گے متولی اور خجانچی، جی کیا بالکل، کیا بات ہے بتائیں گے بھی۔ ہوں، تو ہم نے ایک جماعت بنا کے ایک فیصل طے کر لیا اور ان کے پاس بھیج دیا۔ ہوں، تو متولی اور خجانچی ہمارے پاس تو آئے نہیں، بیچ والے شہر میں جو بیچ والا ایریا تھا مسجد کا اس میں رک گئے۔ اچھا، ہم نے ان سے کہا، ہمارے جو متکلم بنے تھے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہوں، تو یہ ایک جگہ ہمارے میرٹھ میں ایک مسجد انہوں نے قبضہ لی ہے، اچھا،
وہاں کے اپنے ذہن پہلے ذہن ہموار کرے ان کے، اور پھر اس مسجد میں داخل ہو گئے. تو وہاں یہ لوگ جو ہے اب وہ شب گزاری کرنے لگے. مطلب ان کی شب گزاری ایسی ہے، عصر سے عشاء تک رہتے ہیں یہ لوگ وہاں. اچھا. تو اس میں آ جاتے ہیں 30-40 لوگ دین کی بات سننے کی وجہ سے. انہیں یہ نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ خدمت سے متعلق جڑتا ہے، اور وہاں اس مسجد میں جو ہے خدمت کا حلقہ جڑتا ہے یہ انصار بلوک اور کریم نگر، اور کچھ نہیں ہے. ہمارے متکلم نے یہ کہا کہ دیکھو وہاں کے جو منی والی مسجد آپ کی ہے وہیں آپ اس مشورے کو کرو، برائے کرم ہماری مسجد میں نہ کرو ورنہ یہاں پر جھگڑا ہو جائے گا. اچھا اچھا، مطلب آپ نے پہلے ان کو سمجھایا جی جی، ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہاں پہ جب آپ کا کوئی بھی پیر ہاتھ نہیں ہے تو ہاں آپ تو یہاں آپ پہ اپنا ضمنی مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ضمنی ہاں مشورہ جہاں ہونا چاہیے وہاں کرنا چاہیے. جی جی جی. تو ایک اس میں ان کے ساتھ مولوی اسرار ہیں ایک. تو مولوی اسرار نے اب سے 1.5 سال پہلے انہوں نے اس مسجد کے اندر دوسری تعلیم شروع کر دی تھی. تو پھر اس میں محلے والوں نے انہیں ختم کروا دی کہ جب 50-60 سال سے ایک ہی تعلیم ہو رہی ہے، ایک ہی مشورہ ہو رہا ہے، سب اس میں ہی بیٹھیں گے. جی. تو ہاں، انہوں نے مقابل پہ آتے ہیں لوگ اور کیا ہے. جی جی جی. تو انہوں نے پھر ممبر سے یہ جمعے کے دن اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس مسجد کے اندر کوئی بھی نظام نیا نہیں چلائیں گے، سب اس مشورے سے چلائیں گے. ہم نے کہا ہمارے خیر نگر حوج والی مسجد میں ہمارا مرکز ہے، وہاں ہمارے سامنے حلقے میں کوئی بات نہیں آئی، شہر میں کوئی بات نہیں آئی، ہماری مسجد کے مشورے میں صبح فجر میں کوئی بات نہیں آئی، پھر یہ نیا نظام کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ہو کر رہے گا اور یہ اسے بند نہیں کر سکتے آپ، چاہے جو کر لو. دھمکی دی تھی مطلب. ہاں چاہے جو کر لو. جب انہوں نے ایسا کہا تو ہمارے جو متکلم تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ بات تو آپ کہو مت نہ کہ چاہے جو کر لو. اگر ہم چاہے جو کرتے تو آپ کے ساتھ مار پٹائی کرتے، آپ سے بات نہ کرتے. تو اتنے میں وہ جو سب ساتھی 20-22 بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھڑے ہو کے نعرے لگانے لگے مسجد کے اندر کے یہودی ہے وہ جو نظام الدین میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سالک یہودی ہے، انہیں بھی پیسے مل گئے ہیں. اور چلانے جب لگے تو مجمع جو ہے جو کیونکہ آبادی کے اندر مسجد ہے، چاروں طرف سے 3 اس کے دروازے ہیں، تو مجمع سب اندر آ گیا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ سب نظام الدین سے مانتے ہیں، وہاں کے بزرگوں کی عقیدت ہاں بن رہا ہے. بالکل بالکل، نظام الدین سے ہمیں عقیدت بھی ہے، ہم نظام الدین سے جڑے بھی بھلے ہیں. ان کے 3 دن نہ لگے ہوئے ہوں، ایسے بھی ہیں، نماز میں بیچارے نہیں آتے لیکن بڑے عقیدت رکھتے ہیں نظام الدین سے کہ اتنا بڑا دنیا میں کام ہو رہا ہے. جی جی بالکل، ہمارا مرکز ہے بھائی. جی جی. تو اب وہ سب لوگ جب آ گئے تو یہودی جب وہ حضرت کو کہنے لگے تو لوگوں نے بجانا شروع کر دیا، انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی. اچھا مجھے ہے ڈسک کی پرابلم، میں وضو خانے میں ایک طرف کو کھڑا ہو گیا. تو وہ مولوی اسرار جو تھے میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا اور میں یہ کہنے لگا مولانا دیکھو آپ عالم ہیں، ہمارے حضرت منع کرتے ہیں کہ عالم کی برائی بھی مت کرو، تو تمہیں ماننا تو ہاتھ لگانا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے چلے جائیے. میں نے ان سے یہ بات کہی تو ان کا لڑکا آ کے مجھے جو ہے ایک دم چپٹ گیا، اس نے میرے ساتھ حرکت کری تو اس نے مجھے جو دھکا دیا تو میں وضو خانے کی طرف گر گیا. بس اب اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے پتہ نہیں مجھے کہاں سے طاقت دے دی، مجھے تو اتنا میں سوچ کے بھی میں یہ تعجب کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہاں سے طاقت دے دی. اب جو ہے پھر مار پٹائی ہوئی تو ان کے خون بھی نکلے، کسی کی ناک میں سے نکلا، کسی کی جو ہے آنکھ میں سے، کسی کی بھوں میں سے، کسی کے منہ میں سے، ایسا ہوا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہمارے جو برادری کے لوگ تھے وہ ہمیں جو ہے مجھے اور میرے چھوٹے والے بھائی کو وہ ہمیں یہاں سے لے گئے. وہ کہنے لگے تم یہاں سے چلو. وہ 10-12 لوگ آ گئے، وہ ہمیں ہمارے گھر لے گئے. ہمارے گھر کا راستہ 5 منٹ کا ہے مسجد کا. تو جیسے ہی ہم مسجد میں اپنے گھر پر چلے گئے اور ہم نے اپنا دروازہ لگایا تو وہ 300-350 لوگ ہمارے گھر پہ انہوں نے ادھے بجائے، اینٹ ماری، گالیاں بکی اور ہمارے کیمرے گھر کے تینوں طرف کے توڑ دیے. نہیں تو وہ ان کے 300-350 کہاں سے آ گئے؟ اب میں بتاؤں گا نا 350 کہاں سے آ گئے. ایک خاندان میں اصل میں 100 لوگ ہیں. وہ بدو مولوی اسرار کا جو خاندان ہے ان کے خاندان میں 100 لوگ ہیں، اور یہ انہوں نے اس کو جو میٹر کو برادری واد بنا دیا. اچھا 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 اچھا. ہاں اس کو شورا کو اور امارت کو ختم کر کے برادری واد پہ لیا ہے کہ یہ والی برادری ہمیں مار رہی ہے. تو برادری کی وجہ سے لوگ آ بھی جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا تو انہوں نے اینٹ وغیرہ ہمارے دروازوں میں ماری اور یہ سب کچھ ہوا. تو ہماری والدہ جو ہے وہ بی پی کی بھی مریض ہے اور ان کے جو ہے ہارٹ کی بھی پرابلم ہے. اچھا. تو وہ چکر کھا کے گر گئی ایک دم. اچھا. تو ہمارے یہاں لائسنس بھی اللہ کا احسان ہے. تو میں نے لائسنس لے کے
اپنی ریوالور لے کے رائفل لے کے میں جو ہے اپنی بالکونی میں چلا گیا اور اس کے اندر خالی اس کو کر کے گیا، کیونکہ ہمیں ماننا تو کسی کو ہے ہی نہیں، ہمیں تو وہ پبلک بھگانی ہے تاکہ اور نقصان نہ ہو جائے، کچھ اللہ نہ کرے۔ تو میں نے جو ہے وہ لائٹیں ساری کھول کے تاکہ وہ اس بندوق کو دیکھ لیں، تو میں نے اسے جو دکھائی تو وہ سب لوگ بھاگ گئے ایک دم، وہ سب دیکھ کے یہ ہمیں مارے گا، اور حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں، نہ کرنا تھا، اللہ نہ کرے ایسا، اللہ نہ کراوے۔ تو وہ سب لوگ چلے گئے اور وہ سب لوگ تھانے میں جا کر انہوں نے تحریر دی کہ ہم پہ فائرنگ کری ہے، دھاردار چاقو سے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور مسجد کے اندر یہ سب، انہوں نے مسجد کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو، اگر آپ واٹس ایپ چلا رہے ہوں گے تو میں آپ کو اپنے فوٹو کی کٹنگ بھیجوں گا۔ تو اس میں انہوں نے یہ تحریر لکھوائی کہ مسجد میں دو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ریاض اور میرا نام رضوان ہے، کہ رضوان نے ٹانگ مار دی ریاض کے نماز پڑھنے کے دوران۔ پھر اس کے بارے میں میٹنگ ہوئی کہ اس نے ایسا کیوں کرا۔ جب میٹنگ ہونے کے بعد تو رضوان جو ہے مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اور کچھ اور جو ہے لڑکوں کو لا کے ان پہ جو ہے گولیاں چلائی۔ انہوں نے یہ سب جھوٹا لکھوایا اور وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ جو پیپر کی کٹنگ آئی وہ کیا؟ پیپر کی جو کٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھوایا کہ مسجد میں لات ماری تھی، اور پھر ہم نے نماز کے بعد جو ہے میٹنگ کری کہ ایسا کیوں کرا ہے۔ تو رضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر کھڑا ہو گیا، دھاردار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرا اور گولی کی فائرنگ کری۔ یہ سب کچھ انہوں نے تحریر میں لکھوایا جو اخبار میں آیا۔ اچھا، اخبار میں کس نے لکھایا ہے؟ ان لوگوں نے خود نے لکھایا ہے۔ چل، میں اخبار والے کو بھی ہم نے میل کیا ہے جی اور ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی لکھوانے والے کا نام بتایا جائے۔ جی میں آپ کو نہیں، اس کا نام میں بتا دوں گا، تو ہم نے کر لیا سب تحقیق۔ اچھا، تو وہ سب تحقیق کو اللہ کا احسان ہے۔ پھر اچھا، ہماری یہ طرف سے سراج بھائی کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی ہے میرے پاس، نمبر بولیے۔ 99 99 170 170 88 88 950۔ 950۔ جی جو یہ سراج بھائی ہیں، تو ابھی ان کو میں لائن پہ لے لوں؟ نہیں، اصل میں اگر آپ لائن پہ لیں گے تو یہ بہت بدتمیز ہے۔ اچھا۔ آپ تو اگر ان سے بات کریں تو اپنے طریقے سے بات کریں، اچھا۔ اور جیسے اس نے فقیر سے عامر شیخ سے بات کری ہے نا حیدرآباد والے سے، تو یہ آپ کو بھی اسی ڈھنگ سے سمجھائے گا، کیونکہ یہ اتنا خود شاطر ہے، یہ جانتا ہے کہ میری بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ خود بھی ریکارڈنگ کرتا ہے ساری باتوں کی۔ اچھا۔ ہاں، تو اپنے حساب سے بات کرنا اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا تھا حضرت، بس اور تو زیادہ کچھ نہیں ہوا، بس یہ سب کچھ۔ تو پھر ہماری طرف سے بھی 3 تحریریں دے دی، انہوں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے، میرا اور میرے بھائی کا، کیونکہ برادری بات کرنا تھا نا۔ اور ہماری طرف سے جو تحریر گئی اس میں ہم نے 27 نام لکھوایا۔ اچھا۔ ہاں، تو دھارائیں بھی ان پہ بھی برابر لگ گئی جو ہم پہ لگی ہوئی تھی۔ اچھا۔ اور ہم نے ایس پی سٹی کے یہاں کل ہمارا پریس کانفرنس ہے، ہم نے ان کو سب بتا دیا کہ ان لوگوں کا کہاں سے تعلق ہے۔ جی۔ آپ دعا فرما دیں، اللہ کرے مسئلہ پوری دنیا میں سے ختم ہو جائے۔ آمین، اللہ پاک آپ کو ذریعہ بنائے اور اس فتنے کو جو ہے دفن فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، انشاءاللہ، دعا کیجیے۔ السلام علیکم۔ تو آپ حضرات نے یہ باتیں سنی جو بندے کی رضوان بھائی میرٹھ والے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے مستقل جو ہے حاجی سراج صاحب کو فون کیا، اور جو انہوں نے اپنے وائس میسیج جو انہوں نے عامر شیخ کے ساتھ بات ہوئی تھی اس کے اندر جو دعوے کیے تھے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ہتھیار سپلائی کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی تفصیلات پوچھی تو وہ بہانہ کر رہے ہیں۔ بندے نے قریباً 3 دن سے ان کو فون کر رہا ہے، فون اٹھا رہے ہیں، اور جب بھی بولو تو مشغول ہوں، فلاں ہوں، ڈھماکہ ہوں، اور بات کو جو ہے ٹالم ٹول کر رہے ہیں۔ تو ان کی 2 ریکارڈنگ میں ڈال رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو سماعت فرمائیں، اور اس کے آخر میں حاجی سراج صاحب کا نمبر دیا جائے گا، عامر شیخ کا بھی، آپ حضرات انہیں خود فون کیجئے اور اس تمام چیزوں پر جو ہے ہدف دلائیے اور قسم کھلوائیے کہ نظام الدین کے اندر جو ہے ٹریننگ اور ہتھیار سپلائی وغیرہ کی جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اس کو وہ اپنے ہدف کے ذریعے سے ثابت کرے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی۔ جی حاجی سراج صاحب مدنی مسجد والے بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ اور خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت ٹھیک ہے۔ اچھا، سر میں تھوڑی سی بات کرنی تھی، وہ فقیر عامر شیخ سے آپ کی بات ہوئی تھی
جی تو وہ آڈیو ہم نے سنی ہے، تو اس تعلق سے تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے۔ جی بتائیے۔ تو اصل میں آپ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو نظام الدین کے ساتھی ہیں، خالق بھائی وغیرہ، ان کو جو ہے 2 ماہ کے اندر جا کر جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہتھیار سپلائی کیے جاتے ہیں، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے، تو اس کے کچھ ثبوت ہیں حضرت آپ کے پاس؟ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں الیاس بول رہا ہوں بمبئی سے۔ اچھا اچھا، ابھی اس وقت تو مشغول ہوں، پھر کس وقت میں بات کیجیے گا؟ نہیں لیکن آپ اتنا بتا دیجئے کہ بھئی آپ نے کہا کہ بھئی 2 ماہ کے اندر جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، ہتھیار دیے جاتے ہیں اور دھکا مکی کرنے کی اور یہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یقین کے ساتھ آپ نے کہا ہے، تو آپ اتنا بات تو ہاں بتا سکتے ہیں نا بھئی کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات کی تصدیق میں کرتا ہوں، یہ کچھ تو بتائیے آپ آپ نے مجھے، میں مشغول ہوں، تھوڑی دیر بعد فون کیجیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد کرتا ہوں آپ کو فون انشاءاللہ۔ فون بند مت کیجیے گا۔ نہیں نہیں، اللہ کا شکر ہے، فون بند نہیں ہوتا جی جی، دعا کی درخواست آپ سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شروعات میں انہوں نے کہا کہ میں فارغ ہوں، پھر اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میں مشغول ہوں۔ یہ تقریباً 11:15 میں نے فون کیا تھا، اس کا اسکرین شاٹ بھی میں نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ اب دوسرا کال میں نے دوسرے دن صبح کے وقت جب فارغ وقت تھا وہ کیا، اب وہ بھی ملاقاتہ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ ہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، جی ہاں بتائیے، کون؟ ہاں جی سراج بھائی بول رہے ہیں مدنی مسجد والے اپنے میرٹھ جی کے؟ بول رہا ہوں، ہاں بول رہا ہوں۔ اچھا، کیسی طبیعت؟ فارغ تو ہے نا؟ نہیں، اس وقت میں ادھیکاری سے کسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آفس کے باہر کھڑا ہوا ہوں، بس آفس میں جا رہا ہوں۔ نہیں تو آپ کو رات کو بھی فون کیا تھا، اب بھی مشغول تھے، ابھی بھی مشغول ہیں؟ نہیں، آپ نے فون کہاں کیا؟ آپ نے واپس پلٹ کے، میں تو انتظار دیکھا آپ کے فون کا۔ تو آپ کر لیتے، 12 بج چکی تھی نا اگر۔ نہیں نہیں، میں اتنا مشغول چل رہا ہوں اس وقت میں، آپ کو حالات کا پتہ ہے کیا حالات ہیں یہاں پر؟ جی جی جی، جو سارے ساتھی وہی حالات کو لے جی کر حالات ہیں۔ ہم بھی تذبذب میں ہیں، اور ہاں، تھوڑی سی آج آپ اس پر روشنی ڈال دیتے تو کیا مزید فائدہ ہو جاتا امت کو۔ 150 ساتھی تقریباً ابھی ساتھ میں ہیں، اور یہ یہاں ادھیکاریوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ سب، جی 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 جی۔ موجود لوگ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ نے کمپلین کیا کروائی ہے؟ ذرا اس کی کاپی مل جائے گی؟ جی سب لے لیے، 360 لگی ہوئی ہے، سب تو فرار ہیں سب لوگ، مجھے نہیں گرفتار کرا سب کو۔ نہیں تو رضوان سے تو بات ہوئی، رضوان تو اپنے گھر پہ ہی پڑا ہے۔ گھر پہ تو نہیں، گھر پہ تو فرار ہے وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو آ تو جائے سامنے۔ اچھا آپ مشغول ہو نا، تھوڑی بات کرنی تھی آپ سے تھوڑی۔ چلو بتاؤ کیا ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے کہ بھائی 2 ماہ میں جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہتھیار وغیرہ سپلائی کی جاتی ہے، یہ بات آپ نے بہت یقین سے کہی ہے، کیسے کہی ہے؟ مولوی شریف سے پوچھ لو۔ نہیں تو آپ بولو نا، آپ بتا دو کہ بھائی آپ میرے تفصیل سے بتانے کا تو وقت نہیں ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بعد میں فون کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے اوکے۔ جی اس میں دیکھیے، آپ نے جب میں نے ان سے اس بات کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے مولوی شریف کا نام کہنا شروع کر دیا، اور پھر بعد میں جو ہے فون رکھ کر عذر ہے فلانی جگہ بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ ان کی جو کمپلین کردہ کاپی ہے وہ بھی ہمارے پاس موصول ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ان جھوٹوں کا اور ان لعنتیوں کی سچ جو ہے بالکل سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس باطل کو جو ہے اپنے ذریعے ہی ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے۔